بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، شاعر مشرق، فلسوف شرق، خالق تصور پاکستان حضرت علامہ اقبال، ان کے یوم پیدائش کے حوالے سے ایک نشست لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ سچ ٹی وی ہمیشہ اہم قومی ایام پر بہت پروڈکٹیو اور مثبت پروگرام پیش کرتا ہے، اور اقبال کے حوالے سے تو جب بھی بات ہو تو سچ ٹی وی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اقبال کی فکر اور اقبال کے کلام کی بہت سی جہتیں ہیں، اور ہر جہت، ہر پہلو سمجھنے کا ہے، سوچنے کا ہے۔ لیکن آج ہم نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ اقبال پیامبر امید۔ خود اقبال کا وقت بھی ایسا ہی تھا، اور اتفاق ہے کہ آج بھی امت مسلمہ انہی مسائل میں گھری ہوئی ہے، لیکن اقبال کے پیغام نے بہرحال مشرق کی اقوام کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو بیدار کیا۔ اس وقت کی صورتحال کو اگر دیکھیں کہ مسلمان جو اکثر غلام تھے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے تھے، اقبال نے اپنے کلام سے ان کو بیدار کیا۔ ایک جگہ کہا کہ اس چمن کو سبق آئینے نو کا دے کر، قطرۂ شبنم بے مایا کو دریا کر دیں۔ یہ اعتماد اور یہ یقین اقبال نے مسلمانوں میں اور خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اسی جہت سے، اسی پہلو سے آج گفتگو ہوگی۔ سچ ٹی وی کی خوش قسمتی کہ ہمارے عہد کے ایک بڑے دانشور، بڑے ادیب، بڑے شاعر جناب پروفیسر جلیل علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ شاعر اور دانشور تو ہیں ہی بڑے یقیناً اس دور کے، لیکن ایک بہترین اقبال شناس ہیں، اور اقبالیات کے حوالے سے آپ کی شخصیت ایک اتھارٹی مانی جاتی ہے۔ سر، بہت شکر گزار ہوں آپ کے تشریف لانے کا۔ ہمارے ساتھ ایک اور دانشور موجود ہیں، ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، جن کا دینی، علمی اور دیگر علوم کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، اور آپ ہمارے ملک کی ایک معروف یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار۔ جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، اقبال کی جیسے کہ آپ بہت جہتیں ہیں اور وہ بھی آپ بیان فرمائیے، لیکن ہم نے جو موضوع چنا آج کل کے حالات کے حوالے سے کہ اقبال پیامبر امید، یعنی وہ یقین، وہ اسپرٹ اقبال پیدا کرتا ہے کہ اس کے بعد انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ تو ہواؤں پہ غلبہ حاصل کر لے۔ فرمائیے۔ بہت اپنے اہم ٹاپک رکھا ہے اظہر صاحب۔ دیکھیے، آپ عام طور پر یہ مقولہ ہے کہ دنیا کے جو شیریں ترین نغمات ہوتے ہیں وہ حزن سے جی اور غم سے نکلتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ تو اس اعتبار سے جو بہت مؤثر شاعری اور اثر ڈالنے والی اور متاثر کرنے والی دنیا کی شاعری ہے، اس کا پس منظر غم ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور اس کے برعکس جب آپ امید کی شاعری کرنے لگتے ہیں تو جیسے جیسے کنٹینٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس میں شعریت کی کمی کے خطرات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور خطابت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ اقبال کی پوئٹری دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوئٹری کو خطابت بھی نہیں بننے دیا، اور امید بھی اس درجے کی پیدا کی۔ آپ نے تو صرف امید کی کہا، وہ تو تحرک کا شاعر، جی بالکل صحیح، تحریک پیدا کرتا کوئی ہے، شک نہیں، زندگی کو تبدیل کر دینے کی، صرف ایک فرد کو اپنی زندگی امید کے ساتھ بسر کرنے تک محدود نہیں رکھتا، بالکل صحیح، اسے ایک فعال اس کے اندر سے شخصیت نکالتا ہے۔ ویسے بھی بڑے شاعروں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک تو آپ وہ شخص نہیں رہتے جو آپ نے ان کے مطالعے کے آغاز میں جو آپ ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ، اور جب آپ اس کو فنش کرتے ہیں، چاہے میاں محمد ہو، چاہے سلطان باہو ہو، چاہے وارث شاہ ہو، چاہے میر ہو، چاہے غالب ہو، شیکسپیئر ہو، تو آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا تو سارا پیغام ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلو، خودی والا سارا پیغام۔ جی جی جی۔ اچھا، پھر ان کے زمانے کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں۔ جی جی پڑھیے۔ کہ ایک کتنے مسلمان ملک آزاد تھے، اور جہاں وہ تھے جس بر صغیر میں، وہ بھی زوال کا شکار ہو گئی سلطنت۔ بالکل صحیح۔ اور مرثیہ بہت پاپولر ہو رہا تھا، اور اس میں زیادہ رونے دھونے کی پہلو زیادہ تھا۔ بالکل صحیح۔ اور غزل جو تھی اس میں بھی حزن تھا، اور غزل کی زبان بھی ایسی ہی تھی۔ تو ایک تو علامہ اقبال نے غزل کی زبان بڑی مردانہ زبان کر دی۔ بال جبریل کی جو غزلیں ہیں، جی جی،
کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون. اس طرح کے کنٹینٹ کو اس نے غزل میں شامل کر دیا. دراصل علامہ اقبال کا جو نظریہ فن ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. اقبال یہ مانتے تھے کہ ادب جو ہے وہ تصویر حیات ہوتا ہے. یہ بھی مانتے تھے کہ وہ جو ہے تنقید حیات ہوتا ہے. یہ بھی مانتے تھے کہ تعبیر حیات ہوتا ہے. چلیں آگے چلے جائیں, وہ یہ بھی مانتے تھے کہ تعمیر حیات ہوتا ہے. لیکن وہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب تخلیق حیات ہوتا ہے. اور وہ واقعی کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. تو انہوں نے ایک مردہ قوم کے اندر سے ایک پوری کی پوری ایک زندہ متحرک قوم بیدار کر کے دکھا. ڈاکٹر قیصر عباس صاحب, ایک جہت تو پروفیسر جلیل عالی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کی, اقبال کا کمال بیان کیا کہ ایسی شاعری کی کہ جس نے جگایا, لیکن وہ شاعری بڑی پائیدار اور بہت دور تک اثر کرنے والی تھی. اور ایک اقبال نے مسلمانوں کو عظمت رفتہ اس طرح یاد دلائی کہ اس میں جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تحرک پیدا کر دیا. یعنی عظمت رفتہ کو ایسے نہیں بیان کیا کہ بس وہ پھر ہم اسی پر اکتفا کر کے بیٹھیں. وہ جو اقبال کا وہ تو بڑا معروف شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو عظمت رفتہ اور اسلام کی شان اور اسلام کی ہماگیریت کو بیان کر کے اور پھر تحرک اور عشق اور آگے بڑھنے کی کیفیت پیدا کی. جی, میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں, اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور سچ ٹی وی کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا آج اس اہم ایونٹ پہ یہاں پہ آ کے کچھ اپنے قومی شاعر کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر سکوں. تو اقبال ایک ایسے انسان تھے کہ جو بیک وقت مختلف جہتوں کے مالک تھے. صحیح. یعنی جہاں پہ وہ ایک تھنکر تھے, ایک فلاسفر تھے, ایک ادیب تھے, ایک شاعر تھے, وہیں پہ وہ ایک مورخ یا تاریخ کے جاننے والے اور پھر اسلامی تاریخ کے جاننے والے اور پھر قرآن مجید پہ گہری نظر رکھنے والے اور اسلام کی روح کو سمجھنے والے انسان بھی تھے. بہت خوب, بہت خوب. یہی وجہ ہے کہ وہ حقیقت کو پا چکے تھے کہ ہم کون ہیں, کہاں سے ہمارا آغاز ہوا ہے, اور ہم زمانے کی گردشوں کو اور فرود و فراز سے گزرتے ہوئے اس وقت کس سطح پہ کھڑے ہیں, اور جس سطح پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہماری شایان شان نہیں ہے. بالکل. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانے کی امامت کی ہے. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے قوموں کو زندگی کا طریقہ زندگی اور طرز بندگی دیا ہے. ہم نے ملتوں کو یعنی درس دیا کہ وہ کیسے قومیں بنیں. آج ہم خود اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو پستی کی انتہا ہے. گویا اقبال کو جب اپنی عظمت رفتہ یاد آتی تھی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ غزل در حقیقت غزال کی دکھ بھری آواز کا نام ہے. ان کے اندر سے وہ حقیقتیں اور وہ ریئلٹیز دکھ کے انداز میں نکلتی. کبھی وہ غزل کہتے تھے, کبھی وہ نظم کہتے تھے, کبھی وہ. تو اقبال نے اس بات کو جو ہے اپنی شاعری میں اور پوئٹری میں بہت ہائی لائٹ کیا اور اپنی ملت کو اس چیز کا شعور دلوایا کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے جہاں پہ تم کھڑے ہو, اور اگر تم واقعاً اسی جگہ پہ کھڑے رہے تو فرماتے ہیں وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا, جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. جی, تو فرمایا کہ اگر تم اسی جگہ پہ کھڑے رہو گے تو تم فردہ جو ہے تمہارا پھر اسی طرح کا ہے. اسی لیے انہیں جہاں شاعر امید کہا گیا وہاں بڑا معروف شاعر فردہ بھی کہا گیا. شاعر فردہ بھی کہا گیا. تو اقبال ہمیشہ جو ہے اپنی قوم کو جگانے کے لیے اپنی پوئٹری کے ذریعے, میں رات بھی دیکھ رہا تھا کہ اقبال نے در حقیقت اپنے تخیلات کو اور اپنے جو ان کا مافی ضمیر تھا ان کو شاعری اور اشعار کا جامہ پہنایا ہے. جی, بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے ایک جگہ کہ میرے تو خیالات ہیں جن کو میں شاعری کے ذریعے بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ ہمیں وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہ پھر گفتگو جاری رکھیے گا. ناظرین, شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال جو خالق تصور پاکستان ہیں, جنہوں نے قوم کو بیدار کیا اور اقوام مشرق کو ان کی حیثیت کا احساس دلایا
اور ان میں ایک یقین پیدا کیا. ان کی خوبصورت شاعری پر بھی اور ان کے خیالات پر بھی یہ پروگرام بہت ہی اہم باتیں ابھی ہونا باقی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علامہ اقبال کی اینیورسری کے حوالے سے پروگرام جناب پروفیسر جلیل علی صاحب اور جناب ڈاکٹر قیصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کہا اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، تو پروفیسر جلیل علی صاحب کچھ ان کے کلام سے ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح ان کا کلام انسان میں ایک مثبت فکر پیدا کرتا ہے، امید پیدا کرتا ہے اور زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. خاص طور پر اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کیا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اقبال کا ایسا تعارف ہمیں ہو جائے کہ پھر ہم اقبال کے کلام کو اور پھر ان کی نثر کو بھی، کیونکہ انہوں نے بڑی خوبصورت نثر بھی لکھی خطوط کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں، ہمیں ان سے عشق ہو جائے. کیونکہ بہرحال جب تک اقبال کا کلام ہم نہیں پڑھیں گے، موجودہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں نا جس گرداب میں، جس چکر میں، ہم نکل نہیں سکیں گے. اصل میں اقبال کے 2-3 جو تصورات ہیں نا، ایک تو خود ہی ان کا مرکزی تصور ہے. جی بے شک. تو وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا جو تصوف تھا، جب انہوں نے میٹا فزکس ان پرشیا لکھی، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشین، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، تو اس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ تصوف نے ہمیں جو ترک دنیا کی تعلیم دی ہے، تو اس سے ایک بے عملی کی صورتحال پیدا ہو گئی. پھر کچھ جہاں جہاں زوال آیا اس نے اسے اور بھی انہانس کر دیا. تو اسی طریقے سے تقدیر پرستی، جی تو پھر انہوں نے تو پہلے یعنی اس تصور پر انہوں نے ضرب لگائی. بالکل صحیح. مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ میں قوموں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود نہ بدلے آ رہے. کیا بات ہے، واہ. تو اقبال نے وہاں سے یہ بات لی. اچھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان سے طلوع ہوتا ہے. بالکل. وہاں سے بات لی، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربان. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمان. یار لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں، مجھے خود، میں انٹر میں پڑھتا تھا تو علامہ اقبال کا یہ شعر میرے اندر اتر گیا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، میں خود جو خود فراخی ہے افلاک میں ہے خار و زبوں. تو میں کبھی اس جھنجھٹ میں نہیں پڑا کہ کسی کو ہاتھ دکھاؤں. اس لیے، اور میرا اپنا ایک شعر پھر اسی تناظر میں بنا کہ یعنی وہ ہے کہ چلو وہ نکل گیا، بھول گیا ذہن میں. اچھا، کہ یہ ہاتھ کی جو میری لکیریں ہیں یہ میرا کیا بتائیں گی مجھے، یہ تو خود بدلتی رہتی. وہ اس طرح کا بھی ہے کہ شکوہ تقدیر یزداں کب تلک، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیا خوبصورت ہے. تو اتنے بہت سارے ایسے. اچھا، اس کا پھر ایک تصور ہے آہو فغاں کا، جس کو بہت غلط سمجھا ہمارے بہت سارے شاعرین نے. اقبال مثلا علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. تو اکثر اس کا گائیڈوں میں بھی اور بعض شاعرین اقبال کی تشریحات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی تو ایک دکھ ملا ہے، ابھی تو اور بڑے دکھ ملنے ہیں. صحیح. آپ یاد دیکھیں، کبھی بندہ اس طرح سے جملہ بولتا ہے آپ کو، جب وہ کہتا ہے نا کہ غم نہ کر، تو اس وقت اچھی بات بتاتا ہے اگلی نیکسٹ. بالکل کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، تو آگے اچھی بات بتانی ہے نا. آگے یہ تو نہیں بتانا ابھی اور بہت غم. صحیح بات. تو علامہ اقبال کہتا ہے مقامات، یعنی دوسرے مصرے کی تشریح خود پہلا جملہ مصرع کر رہا ہے کہ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. یہ علامہ اقبال کا آہو فغاں کا تصور کہاں سے؟ یہ سارے کا سارا عشق کا تصور ہے. اور وہ جو آپ کا محبوب ہے یا آئیڈیل ہے، اس کے لیے جو بے چینی اور بے تابی ہے، اس کو وہ آہو فغاں کہتا ہے. اور وہی اقبال کا تصور ہے، اسی ہجر کو وہ کہتا ہے. مثلا اس کا اپنا ایک شعر ہے، مقام پرورش
آہو نالا ہے یہ چمن، واہ نہ سیر گل کے لیے ہے نہ گلستاں کے لیے نہ آشیاں کے لیے۔ واہ واہ، تو وہ کیا اس کا کہنے کا مطلب؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اس لیے نہیں بنی کہ آپ آرام طلب اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں، یہ تو کسی اعلیٰ مقاصد کے لیے کلپنے کی جا ہے، اور اس کے لیے دن رات اپنے آپ کو متحرک رکھنے کی جا ہے، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کی جگہ ہے۔ واہ، تو اپنے کسی بڑے آدرش کے ساتھ عشق کو مضبوط کرنے اور اس کی پرورش کے لیے یہ جگہ ہے۔ تو اقبال کا تو اسی لیے اس نے کہا، جب اس کے کلام کی نقل ہونا شروع ہو گئی نا، تو اقبال نے کہا اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، کہ میرے طریقہ کار سے اور لوگوں نے بھی شاعری شروع کر دی۔ تو علامہ اقبال تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے مسلمان، کہ یہ دنیا جو ہے زمانے کو کے مطابق مت ڈھلیں، زمانے کو اپنے مطابق ڈھالیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے اور دیکھیں کتنا آفاقی نقطہ نظر بیان کیا کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، اور مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ جو مشرق میں خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو مغرب کی خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور جو مشرق کی اچھائیاں اور جو مغرب کی اچھائیاں ہیں انہیں بھی مومن کی میراث سمجھ کر لے لینا، یہ بھی مسلمان کا۔ یہ وہ جو آپ نے بات کی نا، اس سے مجھے ایک اور فکر پیدا ہوئی کہ وہ جو اقبال کا تصور علم اور عشق ہے، تو وہ آپ نے خود بتایا کہ مشرق میں وہ ایک خاص تصوف، ایک خاص عشق پیدا ہوا جو بے عملی کی طرف راغب کرتا تھا، اور مغرب میں علم تھا، استدلال تھا، ان میں وہ سوز دروں جسے کہا گیا وہ نہیں تھا۔ تو اقبال اس کا بہترین، اس کے لیے ایسے مجھے شعر یاد آ گیا اقبال کا، بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صاحب۔ واہ واہ واہ، بالکل اقبال کا یہی کلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی فارسی کلام پر بھی نظر ہے، اقبال نے بر صغیر پاک و ہند کو نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو سمجھنے والے اور پھر فارسی سمجھنے والے، پورا سینٹرل ایشیا اور ایران اور یہ ساری اقوام کو متاثر کیا اقبال نے، اور بہت سے ممالک تو وہ جذبہ عشق لے کر اور پھر قوموں کی فہرست میں آگے بھی گئے۔ کاش کہ ہم بھی اقبال کے فکر کو اپنا سکیں اور اسی طرح آگے بڑھیں۔ زیدی صاحب، یہ حقیقت ہے کہ اقبال کو جس طرح اہل فارس نے پہچانا ہے ہم نہیں پہچان سکے، صحیح بات۔ اور مجھے انتہائی یعنی اس دن خوشی بھی ہوئی اور ایک طرح سے دکھ بھی ہوا کہ جب یہی اقبال ڈے تہران میں منایا جا رہا تھا اور ڈاکٹر حداد عادل کو اقبال پہ بولنے کا موقع دیا گیا، تو انہوں نے آتے ہی پہلا جملہ جو کہا وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا، میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے زمانے میں نہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر اور نہ ہی گلف کنٹریز میں یا ان کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں، اقبال کے لیول کا اور پائے کا کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی شک نہیں۔ میں نے بھی پڑھا یہ جملہ کہ بر صغیر پاک و ہند اور اسلام میں اقبال سے بڑا اسلام شناس کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جوان اقبال کو پہچانیں۔ آج واقعاً ایرانیوں نے، میں ابھی ایک کتاب اپنے ساتھ لایا ہوں، پرشین میں ہے، حضرت اقبال پہ انہوں نے یعنی اقبال کے کلام، یہ تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو میں ساتھ لایا ہوں، البتہ بہت ساری کتابوں کے ریفرنسز اسی کتاب میں دیے گئے جو فارسی زبان میں انہوں نے اقبال کے کلام آج بھی چھپ رہی ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشین ممالک میں بھی بہت کچھ کام ہو رہا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ یہ چیز بھی نوٹ کی کہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے اسکالرز، چاہے وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا عوام الناس کے درمیان اپنے خطابات کرتے ہیں، وہ ضرور میکسیمم اپنی گفتگو میں اقبال کو وہ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ لیکن افسوس کہ ہمیں اقبال کو، میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں جس نے اقبال کو نہیں پڑھا وہ حقیقت میں ابھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی بڑی بات ہوتی ہے پروفیسر صاحب، میں پڑھ رہا تھا خود شریعتی کے اپنے بیانات میں بھی، اور کہ قرآن حدیث اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جو کچھ لیا اقبال سے لیا۔ جی، وہ سارا بنیادیں ایرانی انقلاب کی جو ہیں ان کے ذریعے سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کا کوئی شاعر آپ کو پوری عالمی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ جی جی،
جو اتنا تحرک پیدا کرے کہ جو ممالک تخلیق کر رہا ہے. جی صحیح بات. اچھا، اور پاکستان کی پھر ہیلپ سے یہ اس کے سکسیشنل ریزلٹس ہیں نا. جی جی جی. ابھی رشیا سے کتنی سٹیٹس آپ نے مسلمان آزاد کروائے جی جی پاکستان کی مدد سے. بے شک. ابھی 140 ممالک کو آپ نے افغانستان سے نکالا. بالکل ٹھیک. اور دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کی مدد اس میں شامل کوئی شک. تو یہ سارا کریڈٹ اقبال کو جائے گا. خالق تصور پاکستان. اور پھر خود یہ اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ چہت اقبال کی ضرور بیان کرنی ہے. ناظرین، اقبال پر پروگرام اقبال اینیورسری کے روز اور بہت ہی خوبصورت گفتگو پروفیسر جلیل علی اور ڈاکٹر قیصر عباس صاحب کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اور سب کے لیے سننے کی گفتگو ہے. ہم واپس آتے ہیں اور اس خوبصورت گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اقبال پر گفتگو ہے. اقبال جو شاعر بھی تھے، جو فلسفی بھی تھے، جو تصور پاکستان کے خالق بھی تھے. پروفیسر جلیل علی صاحب، یہ وہ ایک تو کہتے ہیں نا شاعری سے تحرک پیدا کیا، ایک خود آپ اقبال کا یہ کارنامہ کیا کم ہے کہ اس نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک نیا جغرافیہ، ایک نئی طرز فکر پیدا کرنے کا. جی جی. کہ ایسا کوئی شاعر تاریخ عالم میں نہیں ملتا کہ جو جغرافیہ بدل رہا ہو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تشکیل پاکستان اس کے ذریعے، ایرانی انقلاب اس کے ذریعے، کوئی شک نہیں، 20ویں صدی کے آخر پر. جی جی. اچھا، ہمارے ایک دوست صدیق شبلی ماہر اقبال ہیں، تو وہ تاجکستان گئے. انہوں نے وہاں اقبال پر لیکچر دیا. لیکچر دیتے دیتے انہوں نے اقبال کی وہ فارسی کی نظم کا مصرع پڑھا کہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. تو اس کا کیا اثر ہوا کہ پورا پنڈال کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کورس کی شکل میں پوری نظم اقبال کی دہرائی اور پھر وہ بیٹھے. تو چائے پر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ یہاں کے نوجوانوں کا تحریکی ترانہ ہے. بالکل صحیح. اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انڈونیشیا کے جو ہیں وہ اور ان کے یعنی رہبر ان کا بھی وہ اقبال جو ہے. مجھے یاد آ رہی ہے یہ بات کہ اقبال پہ میں سچ پہ ہی ایک پروگرام کر رہا تھا، تو میں نے یہی نظم، اب وہ میرا اس طرح سے تو لہجہ بھی نہیں ہے فارسی کا، یہ میں نے پڑھی تو کچھ دیر بعد ایک رنگ آیا کہ اور لائیو پروگرام تھا کہ یہ خدا را یہ نظم ایک دفعہ پھر سنائے. تو یعنی اقبال کے کلام میں وہ سحر ہے اور وہ مجھے کچھ برسوں پہلے جانے کا اتفاق ہوا ترکی میں. جی جی. تو ترکی میں سب سے جو بڑی تنظیم ان کی رائٹرز کی اور جرنلسٹوں کی تھی. آپ کو پتہ ہے ترکی جس ماڈرنزم کے دور سے گزرا، شاید ہی کوئی ملک اتنا ماڈرن ہوا ہو. بالکل صحیح بات. اور وہ ویسٹ کا حصہ بننا چاہتا. تو انہوں نے وہ نظم سنائی حضور رسالت مواب میں کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے اور وہ ترکی زبان میں سنا رہے تھے. یعنی ترجمے کے اندر بھی جس بندے کی اتنی تاثیر ہے کہ وہ بندے کے اندر سے کیسے منقلب کرتا ہے انسان کو. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ اقبال کے تصورات میں انسان جو ہے وہ نائب الہی ہے اور ایک طرح سے یعنی معاون کریٹر ہے. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوہسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم. مانانم کہ از سنگ آئینہ سازم، مانانم کہ از زہر نوشی نہ سازم. کیا بات ہے. تو وہ تو بتا رہا ہے کہ وہ زہر کو شہد بنا سکتا ہوں اور پتھر کو آئینہ بنا سکتا ہوں. تو یہ جو ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب عشق کی تعبیر ہی بدل دی اقبال نے، تصورات ہی بدل دی ہے. بالکل صحیح. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، وہی بات کہ اقبال کے کلام میں ایسی خصوصیات ہیں
کہ اگر اقبال کا کلام، ابھی پروفیسر جلیل علی صاحب نے فارسی اور اردو کا کلام پیش کیا، اور جب وہ فارسی کا کلام پیش کر رہے تھے تو دل میں اتر رہا تھا اور وہ معانی خود بخود اس کے کھل رہے تھے. ترجمے کی بھی ضرورت اس دور میں بھی نہیں ہے. کاش کہ ہمارے نوجوان اور پھر باقی لوگ بھی اقبال کے کلام کے اس تاثیر کو سمجھ سکیں. میں دیکھتا ہوں اقبال کے کلام کی ایک نظم پڑھی جائے نا، یہ غزل پڑھی جائے تو دل چاہتا ہے اور پڑھیں، اور وہ ایک ذہن، بلکہ ذہن تو کیا خود دل پہ اثر کرتا ہے کلام. ڈاکٹر صاحب، شاعر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس کے تخیل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور تخیل کا جو تعلق ہے وہ اس کے معشوق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. بے شک. جتنا معشوق ابدی ہوتا ہے اتنی اس کی شاعری اور وہ شاعر ابدی ہوتا ہے، اور جتنا معشوق فانی اور عارضی ہوتا ہے اتنی اس کی. اقبال کی پوئٹری کی جو روح تھی یا اقبال کے جو تھاٹس تھے، ان کی جب ہم ان کا ایک وہ نکالتے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں، تو یہی ہے کہ اقبال جو کچھ کہتا تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اور حقیقت بھی ہے، یا وہ کسی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہوتا تھا یا کسی حدیث شریف کا ترجمہ کی ٹرانسلیشن ہوتی تھی. قرآن و حدیث کا بہت مطالعہ تھا، بہت گہرا مطالعہ تھا، اور اقبال قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ کے رویا کرتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر. تو حقیقت میں جب تک ذکر خدا باقی رہے گا اس وقت تک اقبال کا کلام ایسے تازگی کے ساتھ نکھر نکھر کر سامنے آتا رہے گا، کیونکہ یہ منسوب ہے ذات خدا سے کہ جو ابدی ہے اور فانی نہیں ہے. اقبال کے کلام کی ڈاکٹر صاحب خصوصیت یہ ہے کہ یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دل کو جا کے لگتا ہے اور دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے. میں نے شروع میں امید کے حوالے سے چونکہ پروگرام ہے تو بات کی، تو اقبال نے جو امید کی باتیں کیں وہ بہت زیادہ ہیں. اقبال شاعر امید ہیں، اور اقبال نے مثلا اپنے بیٹے کو، حقیقت میں تو جاوید کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو ہے کہ نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام. اہم بات یہ نہیں، اہم بات یہ ہے اقبال کہتے ہیں کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تم کو، جی یعنی یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کسبی نہیں ہیں، یہ عطائی ہیں. بے شک انسان کسب کر کے کوشش کرتا ہے، لیکن اقبال کے نظر میں یہ عطا ہوگی. خدا اگر دل فطرت شناس دے تم کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا. اقبال جو ہے جہاں پہ مثلا انسان کو سٹرگل اور اس کی تاکید کرتا ہے، وہیں پہ انسان کو اور اپنے جوان کو اور اپنے شاہین کو وہ ذات خدا کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. کہتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کائنات کا کل محور جو ہے وہ ذات خدا ہے. اگر جوان ذات خدا کو پہچان کر اس کی طرف اپنی لو لگا لے تو یہ اسی کمال تک پہنچ جائے گا جس کے لیے خلق کیا گیا. یہ پروفیسر صاحب مجھے بات یاد ہے ان کی ایک دانشور کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی اقبال نے کہا کہ اقبال کی کلام کے دو ہی پہلو ہیں. ایک تو اس کا کلام توحید کا پیغام ہے، اور دوسرا عشق مصطفیٰ کا، اور اس قوم کو اس وقت قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تہر میں عشق محمد، اس میں محمد سے اجالا کر دے. اب دیکھیے اس میں عظمت رفتہ بھی آ گئی کہ جو اجالا ہوا وہ عشق محمد کے ذریعے ہوا، اور موجودہ دور بھی آ گیا کہ ابھی بھی اگر عشق مصطفیٰ حقیقی معنی میں پیدا ہو جائے، یعنی لفظوں کا نہ ہو، حقیقی معنی میں عشق مصطفیٰ ہو، تو دہر میں کو ہم تسخیر کر سکتے ہیں. زیدی صاحب عبدی صاحب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا جی کہ اقبال جب کہتا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم، جی قوم خاص ہے ترکیب میں قوم ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. واہ واہ. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا صحیح، تو ہم اس پر جتنا فخر ہو کم ہوگا، جتنا بھی اس بات پر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں سے پیدا کیا، تو یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. اس کا میں آپ کو ایک ثبوت بتانے لگا. جی ہمارے پاس لاسٹ 1-2 منٹ ہے، بس آپ فرمائیے، اگر وقت گزر گیا. اصل میں ہمارے انٹلیکچوئلز کا یہ ہینڈی کیپ ہے کہ وہ اسلام کو بھی قیاس کرتے ہیں مسیحی مذہبی تاریخ کے پس منظر، بالکل، کیونکہ ویسٹ سے پڑھتے ہیں نا، سورس آف نالج ویسٹ ہے، تو وہ ساری پاپائیت کی تاریخ ہے. اور اقبال کہتا ہے اسلام میں ناپاپائیت کبھی تھی نہ ہو سکتی ہے. یہ جو خاص ترکیب ہے قوم رسول ہاشمی کی، اس کی ایک پراپرٹی ہے. اس پر تو الگ کسی وقت پہ آپ کریں پر پروگرام، ہم دیکھیں کہ یہ جو
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں، واہ واہ، کیسے دوسری اقوام سے مختلف ہے، کیوں ہے، اور علامہ اقبال نے کیوں بڑے فخر کے ساتھ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اور پھر اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک ایسا نظام فکر ہے جو مجھے قرآن رسول اللہ نے دیا، جو رہتی دنیا تک ہے، کوئی اور رکھنا چاہتا رکھے، لیکن مجھے کبھی اس کے بارے میں معذرت خواہی نہیں ہوئی، اور نہ اقبالیوں کو ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، جو اقبال کے سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، ان کو کوئی معذرت خواہی اور اس میں نہیں ہوتی۔ ان میں تو ایسا یقین اور ایسا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب، پروگرام کا وقت 30 منٹ تھا لیکن معلوم ہی نہیں ہوا کیسے گزر گیا۔ آخری 1 منٹ ہے، میں چاہوں گا ایک جملہ ہماری نوجوان نسل کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے اور پھر پوری امت کے لیے، ایک جملہ اقبال کے حوالے سے آپ کہہ دیں اور ایک جملہ ڈاکٹر صاحب۔ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اقبال کے اشعار کے بغیر نہ سیاستدان کی سیاست چمکتی ہے، نہ مولوی کی دکانداری چمکتی ہے، نہ اپنا کوئی، ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہر نوجوان کو میرا یہ درخواست ہے کہ ایک دفعہ اسے سمجھ آئے نہ آئے، وہ اقبال کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لے۔ جی بالکل، اقبال خود اسے نمٹ لے گا، اس کو خود تبدیل۔ واہ واہ واہ۔ آپ اور میں آخر پہ اقبال ہی کے کلام سے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر جلیل علی صاحب آپ کا، ڈاکٹر کیسر عباس صاحب آپ کا، بڑی خوبصورت دلاویز دل نشیں گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، اگر ہم ایک مرتبہ عزم کر کے اور اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں، اقبال کی اردو کی کلیات موجود ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی کلیات بھی موجود ہے کہ جس میں پھر مشکل الفاظ کے، جو بظاہر اقبال کے الفاظ اتنے مشکل نہیں ہوتے لیکن جہاں پر ہمیں محسوس ہو تو اس کے معانی بھی موجود ہیں۔ نیٹ پر بھی یہ کلیات موجود ہے اور بازار میں بھی عام مل جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ عزم تو کر لیں، 600-700 صفحے کی کلیات ہے اردو کی، کہ اقبال کو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا ایک دفعہ پڑھ لیں، اقبال پھر خود ہی راہ دکھائے گا، کیونکہ اقبال کا سارا کلام قرآن و حدیث سے لیا گیا ہے اور عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ یہ خود اپنی تفہیم کرے گا، اور جو اقبال نے کارنامہ اس وقت سر انجام دیا کہ ملتوں کو جگا دیا، آج بھی وہ ہماری نسل کی تعمیر کرے گا۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔